اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ بات ہے 1960 کی دہائی کے آغاز کی، جب سائنس کی دنیا میں خلائی تحقیق کے آغاز کو صرف 15 برس ہوئے تھے، اور بہت سے تجربات کے بعد خلائی رازوں کو سمجھنے کے لیے مختلف مشن جاری تھے۔ لہٰذا اس روئے زمین کے کئی خلائی ادارے جو کہ دن رات خلا کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے کوشاں تھے، اب چاہتے تھے کہ کوئی ایسے مشن لانچ کیے جائیں جن کی مدد سے خلائی رازوں کو بقیہ ممالک سے پہلے جانا جائے، یا کوئی ایسی مشین تیار کی جائے جو خلا میں جا کر پل پل کی خبریں ان تحقیقاتی خلائی لیبارٹریز میں بھیج سکیں۔ بالخصوص یہ مقابلہ روس اور امریکہ کے درمیان زور پکڑے ہوئے تھا، جو کہ آئے دن کسی نہ کسی انسانی جان کی قربانی کی وجہ بنتا۔ اسی مقابلے کی غرض سے جہاں امریکہ نے اپنے کئی خلا بازوں کو خلا میں بھیج کر دنیا کو بے خبر رکھا، اسی طرح روس بھی پیچھے نہ رہا اور اس نے دنیا سے پوشیدہ رکھ کر کئی خلا بازوں کو خلا کی طرف پرواز کروائی، جن میں سے کئی ایسے بھی تھے جو کہ وہاں سے کبھی واپس نہ آ سکے۔ دوستو، خلائی سفر کی اس دوڑ میں کچھ ذہین دماغوں نے یہ بھی چاہا کہ کسی ایسے خلائی راکٹ کی ایجاد بہت ضروری ہے جو کہ خلا، چاند، ستاروں سے بھی آگے کی معلومات دنیا تک پہنچائے۔ لہٰذا اس کے لیے کچھ ایسی مشینیں بنائی گئیں جس میں صرف 2 مسافروں کو بٹھا کر خلا کی بلندیوں کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اس مشن کے تحت بہت سی خلائی معلومات کئی روز تک زمین پر پہنچانے کے بعد بدقسمتی سے ایک مسافر بیمار ہو گیا، اور ساتھ ہی اگست 1981 میں اس کا راکٹ ایک مشکل میں پھنس گیا۔ اس راکٹ پر ایک کیمرہ نصب تھا جسے زمین سے کنٹرول کیا جاتا تھا، اور جس طرف چاہے اس کا رخ موڑ کر تصاویر لی جاتی تھیں، لیکن بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے کیمرے کے گیئر باکس کا تیل ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے کیمرے کو بآسانی ادھر ادھر موڑنا ناممکن ہو گیا۔ اب اگر اسے ٹھیک نہ کیا جاتا تو راکٹ کو خلا میں بھیجنے کا مقصد ہی باقی نہ رہتا، کیونکہ اس کے کاموں میں سے اہم ترین کام نظام شمسی کے سیاروں، چاندوں، سیارچوں اور دوسرے لاتعداد خلائی اجسام کی تصاویر زمین پر بھیجنا تھا۔ چنانچہ سارے منصوبے کو بچانے کے لیے سائنسدانوں کی ایک ٹیم اس خرابی کو درست کرنے میں مصروف ہو گئی، اور کیمرے کے ہینڈل کو ٹھیک کرنے کے لیے 85 مختلف طریقے آزمائے گئے، لیکن بدقسمتی سے وہ سب طریقے ناکام رہے۔ تاہم جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، بالآخر 86واں طریقہ کامیاب رہا اور ہینڈل اس حد تک ٹھیک ہو گیا کہ اسے مرضی سے کام لیا جا سکے۔ لیکن اس وقت تک وہ راکٹ زحل سیارے کو پیچھے چھوڑتا ہوا یورینس اور نیپچون کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ لہٰذا راکٹ نے ٹھیک ہونے کے بعد پھر سے کام شروع کر دیا اور یورینس سیارے کے گرد گھومنے والے 10 چاند دریافت کیے، جن میں سے ایک چاند میرانڈا ایسا بھی تھا جس پر برف کی 12 میل اونچی دیوار دریافت ہوئی۔ اس راکٹ کے ذریعے جب 1986 میں اس دیوار کی تصویریں زمین پر بھیجی گئیں تو سائنس کے حلقوں میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ لیکن دوستو، یہ کھلبلی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور خلائی تحقیق کے لیے جانے والے اس راکٹ کو خوفناک حادثہ پیش آ گیا۔ حادثے میں نہ صرف راکٹ تباہ ہوا بلکہ اس میں سوار باقی خلاباز جل کر دھواں بن گئے اور خلا میں تحلیل ہو گئے۔ ان خلابازوں میں 2 خواتین بھی شامل تھیں۔ سامعین گرامی، دنیا سے پوشیدہ اس راکٹ کا معاملہ خلائی اداروں میں تو یہیں ختم ہو گیا، لیکن اس قصے کا بقیہ حصہ اس وقت ظاہر ہوا جب اچیل اور اس کے بھائی جیوانی بٹسٹا نامی 2 ریاضی دانوں نے 1950 کی دہائی کے آخر میں ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کیا، جس کے لیے انہوں نے ٹورے برٹ نامی جگہ پر جرمنی فوج کا ایک ناکارہ بنکر استعمال کیا۔ دوستو، ان بھائیوں کو خلا سے آنے والی مختلف آوازوں کو سننے کا بہت شوق تھا، لہٰذا انہوں نے اس بنکر میں ایسے آلات استعمال کیے جس میں ٹیلی میٹری، آواز کی ریکارڈنگ، بصری ڈیٹا اور اڑان کی دیگر معلومات حاصل کی جا سکیں۔ اب یہ دونوں بھائی خلا سے آنے والی آوازوں کو پکڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے، جس کے بعد یہ اپنا سارا وقت بنکر میں گزار کر 24 گھنٹے اسی کوشش میں لگے رہتے کہ انہیں خلا سے آنے والی کوئی آواز کے شواہد ملے۔ پھر آخرکار ایک دن ان بھائیوں نے اچانک اس بات کا دعویٰ کیا کہ انہیں ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی ہے، اور بتایا کہ یہ آواز کسی خاتون کی تھی جو کہ زور زور سے سانس لے رہی تھی اور اپنی آواز سے نہایت سہمی اور ڈری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جس زبان میں وہ بات کر رہی تھی وہ ان دونوں بھائیوں کے مطابق روسی زبان تھی،
جس کا بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ شاید یہ کوئی روسی خلاباز تھی جو کہ خلائی سفر پر روانہ ہوئی، لیکن بعد ازاں اس کا راکٹ کسی حادثے کا شکار ہو گیا۔ ناظرین، ان بھائیوں کے مطابق لڑکی کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ یہاں بہت گرمی ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہاں سب کچھ جل رہا ہے، جبکہ اس ریکارڈنگ کو بعد میں منظر عام پر لایا گیا جس میں لڑکی کے الفاظ بآسانی سے سنے جا سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، اس ریکارڈنگ کے بعد خلا سے آوازیں سننے کے شوقین بھائی بعد میں بھی کئی ریکارڈنگز دنیا کے سامنے لائے اور بہت سے دعوے کیے کہ انہوں نے خلابازوں کی ریکارڈنگز سنی ہیں، جس میں دم گھٹنے والی آوازیں، کھوئے ہوئے ساتھی کی آوازیں وغیرہ شامل تھیں۔ لیکن 28 نومبر 1960 کو کی گئی اس خاتون کی ریکارڈنگ نے انہیں دنیا بھر میں مشہور کر دیا، کیونکہ اس آواز پر انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی اور اس کو پوری طرح سننے کے بعد SOS سگنلز کو پہچان لیا، جس سے انہیں محسوس ہوا تھا کہ وہ زمین سے دور جا رہی ہے۔ کہانی کو سوئس اطالوی ریڈیو اسٹیشن نے اٹھایا اور پوری دنیا تک پہنچایا، جس کے بعد یہ دونوں بھائی اس اسٹیشن کے خلائی ماہر بن گئے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر ان دونوں بھائیوں نے 4 سال کی مدت میں 9 ریکارڈنگز جاری کی، جو کہ وقفے سے سامنے آتی رہیں۔ محترم خواتین حضرات، اس کے علاوہ بھی ایک مشہور خلائی مشن سے متعلق بھی کچھ پراسرار آوازیں ریکارڈ ہوئیں جنہیں اس سے پہلے کبھی نہ سنا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مشن میں جب خلابازوں نے چاند کے کافی حصے کو عبور کر لیا، جس میں ان کے زمین کے ساتھ مکمل طور پر تمام رابطے منقطع ہو چکے تھے، تو رپورٹ کے مطابق خلائی گاڑی جب چاند کے اس پار تھی اور 1 گھنٹے تک زمین کے ساتھ ریڈیو کے رابطے سے مکمل طور پر باہر تھی، اس وقت انہیں زمین پر نہ تو کوئی دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی سن سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں وہاں پراسرار اور عجیب و غریب موسیقی سنائی دی۔ یہ آوازیں ان کے ہیڈ سیٹ کے ذریعے ان تک پہنچ رہی تھیں، جسے سن کر وہ بری طرح چونک اٹھے اور وہ اس تذبذب کا شکار تھے کہ وہ اس بات کی اطلاع ناسا کو دیں یا پھر نہ۔ سامعین، کہا جاتا ہے کہ اس ریکارڈنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ خلا نورد جب اپنے ہیڈ سیٹ پر موسیقی جیسی آوازیں سنتے ہی چونک اٹھے اور بہت زیادہ الجھن کا رد عمل ظاہر کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت خلائی گاڑی مکمل طور پر ریڈیو نشریات کی رینج سے باہر تھی۔ اس کے علاوہ ان تینوں خلا نورد کی آپس کی گفتگو سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایسی آوازیں سنی جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہ سنی تھیں۔ ناسا کے مطابق اپولو 10 کا عملہ جب مشن کنٹرول کے ساتھ رابطے سے باہر تھا تو انہوں نے پراسرار آوازیں سنی، جسے انہوں نے آپس کی گفتگو میں سیٹیوں جیسی آوازیں کہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس گفتگو کی ریکارڈنگ سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ یہ تینوں خلا نورد آپس میں ان آوازوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ خلائی گاڑی پر سوار عملے کا ایک رکن کہتا ہے کہ تم نے سیٹیوں جیسی آوازیں سنی؟ دوسرا جواب دیتا ہے کہ یہ آوازیں بیرونی خلا کی موسیقی کی طرح لگتی ہیں۔ بعد میں دوسرا کہتا ہے کہ یہ تو بہت عجیب موسیقی ہے۔ ایک ساتھی جواب دیتا ہے کہ کوئی بھی ہمارا یقین نہیں کرے گا۔ انہی میں سے ایک کہتا ہے کہ کیا ہمیں انہیں بتانا چاہیے؟ دوسرا جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ ناظرین، وہ اس لیے تذبذب کا شکار تھے کہ اگر انہوں نے ان آوازوں کے بارے میں بتایا تو کہیں انہیں خلائی مشن کے لیے ناموزوں نہ قرار دیا جائے۔ جب تک خلائی گاڑی چاند کے عقب میں تھی تو یہ آواز تقریباً 1 گھنٹے تک سنائی دیتی رہی۔ اپولو 10 میں ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ سن 2008 تک ناسا کے آرکائیو میں خفیہ اور محفوظ تھی، مگر اب اسے غیر مخفی کر دیا گیا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ایسی آوازوں پر گفتگو کرتے ہوئے کئی ماہرین کہتے ہیں کہ خلا میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جب خلا باز عجیب و غریب چیزیں دیکھتے یا سنتے ہیں اور اس کا یقین ہی نہیں کر پاتے۔ لیکن واضح رہے کہ انہی آوازوں کا راز جاننے کے لیے اور اس پر تحقیقی سرگرمیوں کو دکھانے کے لیے 23 فروری کو ناسا کی غیر وضاحت شدہ فائلوں کے نام سے ایک ٹی وی سیریز دکھائی جا رہی ہے، جس کی ایک جھلک 21 فروری کو ٹیلی کاسٹ کی جائے گی۔ یہاں ناسا کا کہنا ہے کہ خلائی اداروں کی طرف سے خلا میں آوازوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر یہ سنائی دینے والی نہیں ہوتی، بلکہ یہ برقناطیسی لہریں ہوتی ہیں جو کہ خلا میں سے گزر سکتی ہیں۔
ناسا کی کافی تحقیقات میں ان برقناطیسی لہروں کو ریکارڈ کیا گیا اور ان کو انسانی سماعت کے مطابق کنورٹ کیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ آوازیں انسانی سماعت کے قابل ہوئیں تو یہ کسی اور ہی دنیا کی پراسرار آوازیں معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن کائنات کے ان سربستہ رازوں سے اگر کوئی بخوبی واقف ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، جس کے بنائے ہوئے نہ ختم ہونے والے نظام میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بلکہ نہ جانے کتنے راز پوشیدہ ہیں جس تک شاید ہی انسان کی رسائی کبھی ممکن ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری خلا میں موجود پراسرار آوازوں سے متعلق دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔